سیاسی قوتوں کے ذریعے کیا گیا، کچھ غیر سیاسی قوتیں بھی تھیں، اس کی قیمت ہم آج تک دے رہے ہیں۔ بات قرضوں کے جال کی ہوئی تو ہم اسی ہاؤس میں یہ بات کرتے رہے، ہر سال اس بات کی طرف توجہ دلاتے رہے کہ یہ جو بے دریغ قرضے لینے کی پالیسی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ کرمنلی نیگلیجنٹ تھی اس وقت کی سرکار اس بیلنس کو قائم رکھنے میں۔ 70 سالہ تاریخ میں جو بیرونی اور اندرونی قرضے لیے گئے، ان کا 80% قرضے، اس حجم کے 80% کے برابر قرضے صرف 3.25 سال کے عرصے میں لیے گئے۔ میں بلیم گیم کا قائل نہیں ہوں، لیکن تاریخ جو ہے اس کے اوراق میں جھانکتے رہنا چاہیے۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب آج کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے الیکٹڈ لیڈر آف اپوزیشن کے طور پہ قومی اسمبلی کو ایڈریس کیا، اور انہوں نے مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا حکومت کی طرف۔ تمام تر ریزرویشنز کے باوجود 2018 کے انتخابات میں تمام تر تحفظات کے باوجود انہوں نے کہا کہ اس معیشت کو ایک مضبوط سیاسی نظام کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ امر طے شدہ ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی اسی صورت میں ممکن ہے جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، جب سارے فریقین ایک رستے پہ چلتے ہوں، جب ملک کی معاشی پالیسیز کانٹینیوٹی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ جاری رہیں۔ لیکن افسوس کہ مساق معیشت کی اس آفر کو رونق اور تکبر کی دیوار کھڑی کر کے اس پہ ٹھٹھا اڑایا گیا، اس پہ ہنس دیا گیا، تمسخر اڑا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح کی پروگرام سائن کیا گیا، جس طرح کی ڈیل ہوئی، اسی ایوان میں آئل کی اس طرف ہم لوگ تھے۔ میرے ان ساتھیوں نے اس دن آوازیں بلند کیں اور کہا کہ اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کے بلکہ کاٹ کے ان کی تشتری میں نہ رکھیں۔ کر دیا گیا، برا کیا، لیکن پھر اس کو نبھانا چاہیے تھا۔ وہ ایک ساورن معاہدہ ہوتا ہے، اور ریاست پاکستان اس معاہدے کو نبھانے کی پابند تھی۔ اس معاہدے کو کس طرح سے بریچ کیا گیا، کس طرح سے اس معاہدے کے جو اہم نکات تھے ان سے انحراف ہوا، ان کمٹمنٹس پہ پورا نہ اترا گیا، نتیجہ ہے آج اس کی قیمت قوم چکا رہی ہے۔ ان سارے نامساعد حالات کے باوجود کولیشن گورنمنٹ نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں سسکتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے جو کچھ بن پایا وہ کیا، اور تاریخ لکھے گی جناب چیئرمین کہ اتنے سنگین معاشی بحران کے باوجود معاشی ٹیم نے جس قدر گنجائش نکلی، انہوں نے ان طبقات کے لیے گنجائش نکالی جو طبقات حکومتی اور ریاستی امداد کے مستحق تھے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو پورے سال سپورٹ دی گئی۔ پاکستان نے گزشتہ سال جولائی اگست 2022 میں انپریسیڈنٹڈ رین فال اور فلڈز کا سامنا کیا۔ ہمارے خاص طور پہ دو صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان بری طرح متاثر ہوئے۔ 30 ارب ڈالر سے زائد کے نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا۔ اس ساری کیٹاسٹروفی کو بھی اس جرری قوم نے مل کے اس کا مقابلہ کیا۔ ریکنسٹرکشن کے حوالے سے جو صوبائی اور وفاقی حکومتوں سے بن پایا وہ سب آپ کے سامنے اس ہاؤس میں ڈسکس ہوتا رہا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ ہمارا گھر ہے، اسے سنوارنے کی، اسے سنبھالنے کی ذمہ داری اس قوم کی ہے، اور اس قوم نے یہ مینڈیٹ اس منتخب حکومت کو دیا ہے۔ آنریبل لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ سارے مسائل کا حل آئین پاکستان کے مطابق چلنا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن آئین پاکستان یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ
اور یکسوئی کے ساتھ اس پہ عمل کیا جائے۔ بہت سارے مواقع ایسے آئے جناب چیئرمین جب ان بینچز سے بارہا یہ کہا گیا کہ سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے نمٹایا جائے۔ سیاست میں لا قانونیت کی، سیاست میں سخت لہجوں کی، سیاست میں بے لچک رویوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ سیاست ڈائیلاگ کا نام ہے۔ سیاست بدلتے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھال کے رستے بنانے کا نام ہے۔ انفارچونیٹلی ہم میں سے وہ رویہ بھی چلا گیا، ہم نے رویے ہی بدل لیے۔ ہم نے ہر وقت آستینیں چڑھائیں اور صرف دشنام ترازی کی۔ ہم نے ایک ذہن تیار کیے، تربیت کی گئی کہ چھینو جھپٹو، مارا ماری کرو تو سارا ہوگا، اور اس کے نتائج ہم نے ماضی میں دیکھے۔ میں آج بجٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ میں پھر بات کروں گا، لیکن جو کچھ ہوا، جو کچھ اس ملک کے ساتھ 9 مئی کو ہوا، تاریخ اس دن کو ایک سیاہ دن کے طور پہ لکھے گی اور ہم نادم اور شرمسار رہیں گے۔ وہ کسی ایک دن کا واقعہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، اس کے پیچھے پریپریشن، اس کے پیچھے انسٹیگیشن، اس کے پیچھے انسائٹمنٹ۔ میں یہ لیگل ٹرمز میں بات نہیں کر رہا، یہ سوشل باتیں ہو رہی ہیں۔ میں اس سوشل کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں کہ جب لوگوں کی ذہن سازی اس طرح سے کر دی جائے کہ فلاں کو ماننا نہیں ہے، فلاں کو تو ماننا ہی نہیں ہے، اور یہ بات نہیں، یہ بات کہنی ہے، یہ بات نہیں، یہ بات کہنی ہے، مذاکرات نہیں کرنے ہیں تو سرے نہیں چڑھانے، فلاں نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، تو پھر یہ تکالیف قوموں پہ یہ دن آتے ہیں۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم نے بڑی جرأت اور جمع مردی کے ساتھ ان مشکل ترین حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ ملک کلمے کے نام پہ، اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے قافلے، اس کے سفر انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گے۔ موجودہ بجٹ رپورٹ آپ کے سامنے لے کی گئی، وزیر خزانہ نے اس کے سیلینٹ فیچرز اس نے نیشنل اسمبلی میں بھی بیان کیے۔ تنخواہ دار طبقے سے لے کے نوجوانوں تک، کھیت مزدور سے لے کے ڈومیسٹک سرونٹ تک، تمام طبقات کا خیال رکھا گیا۔ انفلیشن کو سامنے رکھتے ہوئے، جو کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پہ بھی عروج پہ ہے، تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس سوچ بچار کے بعد کیا گیا 1 گھنٹہ 10 منٹ سے زائد ٹائم جو صرف کابینہ میں اس حوالے سے گفتگو ہوئی کہ اس کو بیلنس آؤٹ کیسے کیا جائے کہ ہم جو ہمارا بجٹ جو ہے وہ جو انٹرنیشنلی اس وقت ہمارے ایشوز ہیں ان سے کمپلائنٹ بھی ہو، اور جو پسا ہوا طبقہ ہے، تنخواہ دار طبقہ، سفید پوش طبقہ، اس کی بھی کچھ سانس نکلے۔ تو گریڈ 1 سے 16 تک 35% اضافہ دیا گیا، گریڈ 17 سے 22 تک وہ لوگ انہوں نے بھی اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، انہوں نے بھی اپنی ایک بنیادی زندگی کی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرنا ہے، تن پہ ایسے کپڑے پہننے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو میچ کر سکے، اپنے بچوں کی یونیورسٹیز اور کالجز کی فیسیں بھی انہوں نے ادا کرنی ہیں، بجلی اور گیس کے بل وہ بھی دیتے ہیں، گاڑی میں پیٹرول وہ بھی ڈلواتے ہیں جناب چیئرمین۔ منیمم ویجز کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ اختیار صوبوں کا ہے، لیکن وفاق نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کے لیے 32,000 پہ اسے فکس کیا، 25,000 سے اٹھا کے 2 کیپٹل ٹیریٹری، لیکن خوشی کی بات ہے کہ صوبے اب اس کی تقلید کرتے ہوئے اس میں تھوڑا اضافہ بھی کر رہے ہیں، اور کم از کم اس بینچ مارک کو فالو کر رہے ہیں۔ زراعت جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہے جناب چیئرمین، اس کے لیے انقلابی پیکج دیا گیا ہے۔ آپ کے جو بیج ہیں، سٹیپلز ہیں، ان پہ جو ڈیوٹیز تھیں ان کو زیرو کیا گیا، زرعی آلات پہ ڈیوٹیز کو ختم کیا گیا، جو ویلیو ایڈڈ انڈسٹری ہے اس کے لیے اسپیشل پیکج دیے گئے، ان کو ایکسکلوسیو جو اکنامک زون والی اسپیشل اکنامک زونز والی فیسلٹیز حاصل ہوں گی۔ آئی ٹی، ہماری نوجوان نسل اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اس ملک کو پاؤں پہ کھڑا کر کے ایک تناور درخت کی صورت میں کھڑا کر سکتا ہے اس معاشی سسٹم کو، ان کے لیے انقلابی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں، یوتھ کے لیے پروگرامز دیے گئے۔ تو ان نامساعد حالات میں جو ممکن تھا اور جس طرح کی ٹوٹی پھوٹی ہوئی معیشت
पिछले साल अप्रैल में संभाली थी, उस सिसकती हुई मईशत को ना सिर्फ इस काबिल किया कि ये मराहिल तय हो जाएं, बल्कि आज हम दूसरे बजट पे खड़े थे और कोशिश की कि ऐसा बजट हो जिस पे मुख्तलिफ तबकात जब इसको डिस्कस करें, इस पे बात करें, तो वो कम अज़ कम इसको एक मतवाज़न इन हालात के मुताबिक मुश्किल तरीन हालात में एक मतवाज़न बजट के तौर पे लें। और जनाब चेयरमैन, हमने देखा माशाल्लाह हमारा मीडिया आज़ाद है, टीवी चैनल्स पे मुबाहिसे भी होते हैं, एक्सपर्ट्स भी बैठते हैं, अखबारात में आर्टिकल्स भी आते हैं, गुफ्तगू भी होती है। तो ये वो चंद सेलिएंट फीचर्स थे जिनका ज़िक्र करना आज ज़रूरी था। इस हाउस का ये मैंडेट है और मेरी ये इस्तदा होगी हुकूमत के बिहाफ पे भी कि आयल के इस तरफ बैठे हुए और इधर बैठे हुए दोस्त जो हैं वो तजावीज़ दें। फाइनेंस कमेटी भी हमारी बैठ के ये काम कर रही है। इस दफ़ा सिर्फ़ एक मेरी इस्तदा है, क्योंकि हज है और हज के सिलसिले में जो आखिरी फ़्लाइट्स हैं वो 23 और 24 तारीख़ को हैं, तो इस वजह से ये कोशिश हम कर रहे हैं। और जनाब चेयरमैन उस दिन आपने भी मेहरबानी की कि फ़ाइनेंस कमेटी ने कहा कि हम इस हफ़्ते में अपना काम ये समेट लेंगे ताकि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन दोस्त साथी हज की सआदत हासिल करना चाहते हैं वो वक्त पे ज्वाइन कर सकें उन आखिरी फ़्लाइट्स को। तो एक दफ़ा फिर गवर्नमेंट की तरफ से, इस ऐवान की तरफ से अपने रिज़ॉल्व को रीइटरेट करते हुए एक बात बड़ी वजाहत से कर देना चाहता हूँ कि हालात जैसे भी हों, मुश्किलें जितनी भी हों, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए, फ़लाह के लिए ये हुकूमत कमिटेड है। और पिछले शिकवे शिकायतों को भूलते हुए, इस बात को भूलते हुए कि वो कौन से गैर ज़रूरी बोझ थे जो आने वाली हुकूमत पे डाले गए और कितनी नागुफ्ता बेमुशत दी गई, उन शिकवों शिकायतों से हटते हुए इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जद्दोजहद जारी रहेगी, मईशत की बेहतरी का सफ़र जारी रहेगा। क्योंकि हम तो वो कौम हैं और उस तर्ज़ के मजनू हैं कि जिनके बारे में शायर ने कहा कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज़ उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। हम तो आपकी दी हुई मेरास में से भी कोई अच्छाइयाँ निकाल रहे हैं और ये तवक्को रखते हैं कि और ज़्यादा अच्छाइयाँ निकलेंगी पाकिस्तान के अवाम के लिए और इस मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मोहतरम जनाब सेनेटर मंजूर काकड़ साहब। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। यहाँ पे बजट के हवाले से 23-24 जो कि टेबल हुआ, एक खुशाइंद बात, अपोजिशन लीडर, हाउस ऑफ द लीडर जो बातें हुई हैं बहुत मुस्बत हैं, बहुत एक जमहूरी अमल के हवाले से अगर हम देखें जो पिछले अदवार में थे, तनकीद भी थी और तामीरी भी थी और उसमें खूबसूरती भी थी। ये जमहूरियत का तकाजा भी है और हकीकतन अगर तनकीद ना हो हुकूमत में तो मेरे ख्याल से वो हुकूमत कंप्लीट भी नहीं होती, क्योंकि अपोजिशन का काम, अपोजिशन का किरदार चीज़ों को हाईलाइट करना मुल्क के मफाद में, अवाम के मफाद में। जनाब चेयरमैन, बजट के हवाले से तमाम चीज़ें जो रखी गई है इस मुश्किल हालात में, इस मुश्किल सफ़र में जो एक साल के हवाले से जैसे बजट पेश किया गया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छा बजट, अवाम दोस्त बजट है इस मुश्किल हालात में, जिसमें तमाम तबकात को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसियाँ दी हैं। जनाब चेयरमैन, इसमें चंद चीज़ें हैं एजुकेशन के हवाले से यहाँ पे बात हुई है, जिसमें 65 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, रखे गए हैं, एक अच्छा इकदाम है। मैं तो ये चाह रहा था, सजेशन दे रहा हूँ कि अगर इसको 65 अरब से बढ़ा के ज़्यादा रखा जाए तो बहुत ही अच्छा होगा इस मुल्क के लिए, जो हमारा यूथ है उसके लिए,
کیونکہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے مسٹر چیئرمین، کیونکہ اگر ہم دیکھ لیں دنیا اگر ترقی کرتی ہے تو وہ تعلیم کے راستے سے کرتی ہے۔ دنیا نے اگر تعلیم اپنے ملک کو، اپنے عوام کو، اپنے بچوں کو دی ہے تو وہ ملک بہت ترقی کر چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے 65 ارب روپے جو ہیں لیکن اگر بڑھا دیا جائیں تو وہ اور بھی اچھے ہوں گے۔ خاص کر بلوچستان کے حوالے سے جو ہمارا علاقہ ہے، بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ رقبہ، اگر ہم دیکھ لیں جو سارا انٹیریئر ہے، اگر اس کو زیادہ مد نظر رکھا جائے تو یہ اور بھی اچھا ہوگا۔ میں یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا ان فلور پہ اپنے دوستوں سے کہ اگر بلوچستان کو رکھا جائے، جیسے سندھ ہے، سندھ کے وہ علاقے جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے ان کو رکھا جائے، پنجاب کو ان کو رکھا جائے۔ مسٹر چیئرمین، اس کے ساتھ اگر ہم بات کر لیں، جیسے کہ بے نظیر انکم سپورٹس کے حوالے سے بھی جو رقم مختص کی گئی ہے 450 ارب روپے ہیں، بہت اچھا اقدام ہے۔ اس میں جو نیچے کا طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس کو جو ہے نا اوبلائج رکھا گیا ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں، اس میں بھی یہ سجیشن دوں گا کہ وہ علاقے جو ملک کے جو انٹیریئر ہیں اس کو زیادہ مد نظر رکھتے ہوئے ان کو دیکھا جائے۔ آبادی کو لحاظ سے جو ہے جتنا بجٹ بنا ہوا ہے، جتنا بجٹ ملتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو علاقے جو انٹیریئر ہے، جو زیادہ مستحق ہیں، ان کو زیادہ مد نظر رکھتے ہوئے ان کو مسٹر چیئرمین اوبلائج کیا جائے۔ مسٹر چیئرمین، اس کے ساتھ جو وزیر اعظم یوتھ پروگرام ہے اس میں 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو یہ کہوں گا یہ اچھا اقدام ہے، کیونکہ پھر کہوں گا کہ ہمارا یوتھ ہی اس ملک کا دوڑ سنبھالے گی، ہمارا یوتھ ہی اس ملک کے لیے ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ لیکن پھر یہ کہوں گا کہ 10 ارب روپے کے حوالے سے اگر اس کو بڑھا دیا جائے، کیونکہ جو ہمارا یوتھ ہے، جیسے آئی ٹی کی بات ہوئی ہے، تو سارا ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں ہمارے مستقبل سے ہے، ہمارے فیوچر سے ہے مسٹر چیئرمین۔ تو اس حوالے سے میں پھر یہ سجیشن رکھوں گا یہاں پہ کہ اگر 10 ارب روپے سے بڑھا کے زیادہ کر دیا جائے تو اس سے ہمارے اور بچے بھی اوبلائج ہو جائیں گے، اور اس سے ہمارے اور بچے بھی جو ہے نا آگے ایک اچھا فیوچر ان کو مل سکتا ہے مسٹر چیئرمین۔ پھر یہ کہوں گا کہ جیسے انٹیریئر کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے جو ہمارا انٹیریئر ہے، جو ہمارے غریب لوگ ہیں، اس کو زیادہ اگر ترجیح دی جائے مسٹر چیئرمین تو یہ اس ملک کے لیے اور صوبے کے لیے جو ہے نا ایک اہم اقدام ہوگا۔ مسٹر چیئرمین، کیونکہ بلوچستان کی میں بات اس لیے رکھ رہا ہوں بار بار، سب کو پتہ ہے اگر یہاں پہ اس کے اسکالرشپس ہے یا باہر ملک میں اسکالرشپس ہے تو اگر ان کو کوٹا بڑھا دیا جائے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا اور ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہوگا اور ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا مسٹر چیئرمین۔ یہاں پہ ہم نے ایک اور بات رکھی ہے، جو آئی ایم ایف سے ہم لوگ جو ہے قرض لیتے ہیں، جو ہمارا سودی نظام ہے مسٹر چیئرمین، تو اس میں جو ہے اگر ہم اس سودی نظام سے نکلنا کیوں نہیں چاہتے؟ اگر ہم دیکھ لیں سودی نظام سامنے اللہ پاک سے لڑائی ہے، اللہ پاک سے ایک جنگ ایک قسم کی، حدیثیں بھی ہیں اس میں، تو اس حالت سے ہم اپنے آپ کو نکالتے کیوں نہیں ہیں مسٹر چیئرمین؟ اگر ہم دیکھ لیں تو اگر ہم اس چیز کو فوکس کر لیں، جیسے آج یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آج یہاں پہ ہم سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس بجٹ کے حوالے سے، اس سسٹم کے حوالے سے، کیا ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم بالکل کر سکتے ہیں مسٹر چیئرمین۔ تو اس حوالے سے اگر اس پہ ہم بات کر لیں، اس پہ ہم ڈیبیٹ کر لیں، سودی نظام سے ہماری مسٹر چیئرمین جان جوڑانی چاہیے۔ یہ ملک کے مفاد میں ہوگا، یہ عوام کے مفاد میں ہوگا، یہ ہم سب کے مفاد میں ہوگا مسٹر چیئرمین۔ مسٹر چیئرمین، ساتھ یہاں پہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ کی بات ہوئی، اچھا اقدام ہے، بہت اچھا، جو 200% سے زیادہ میرے خیال سے بجٹ میں ان کو ریلیف ملا ہے۔ اس کے حوالے سے جو ایک عام طبقہ ہے، جو ہمارا غریب طبقہ ہے مسٹر چیئرمین، اس کے لیے کیا ہم نے کچھ سوچا ہے؟ چلے یہ سفید پوش تھا، ہمارے جو ملازمین ہیں ان کو ریلیف ملا ہے، جو اسے نیچے کا طبقہ ہے، جو ایک غریب طبقہ ہے مسٹر چیئرمین، اس کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے؟ یہ ملک انہی غریبوں سے چل رہا ہے مسٹر چیئرمین، وہ ٹیکس دے رہے ہیں مسٹر چیئرمین۔ اب اگر ہم بات کر لیں پیٹرول کے حوالے سے، سبسڈی کے حوالے سے، لینڈ کروزر والا بھی اتنا ہی پیٹرول ڈالتا ہے، موٹر سائیکل والا بھی وہی پیٹرول ڈالتا ہے، رکشے والا بھی وہی پیٹرول ڈالتا ہے، تو کیا
ہم نے اس کو اوبلائج کیا مسٹر چیئرمین؟ کیا ہم نے اس کو ترجیح دی ہے مسٹر چیئرمین؟ آپ ان کی زندگی دیکھ لیں جو اس وقت وہ گزار رہے ہیں. میں یہاں بات اس لیے رکھ رہا ہوں مسٹر چیئرمین کہ آج کل لوگ خودکشی پہ اترے ہیں. مہنگائی 200% چلی گئی ہے. جو ملازمین کی تنخواہیں یہ بھی کم ہے, اس کو بھی بڑھانا چاہیے تھا اور بڑھانا چاہیے تھا. وہ اب بھی مشکلات میں ہیں مسٹر چیئرمین. یہاں پہ جو میڈیسنز ہے, جو تعلیم ہے, جیسے کہ ہمارے لیڈر آف دی ہاؤس نے بات کی ہے کہ غریب آدمی کو جو ہے نا کچھ مل ہی نہیں رہا ہے. اور اس گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اب ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہوگا. ہم نے مل بیٹھ کے جتنی تمام پارٹی ہیں مسٹر چیئرمین, اس کو ہم نے فرسٹ پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے کہ ہم نے غریب کی آواز سننی ہے, ہم نے غریب کے لیے کچھ کرنا ہے. مسٹر چیئرمین, یہاں پہ زراعت کے حوالے سے یہاں پہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہے. یہاں پہ 1800 ارب روپے سے بڑھا کر تقریباً 2200 ارب روپے کر دیے ہیں, جس میں ڈیوٹیز بھی فری کر دیے ہیں. جو بیج ہے, جو کھاد ہے, جو اور چیزیں ہیں, حقیقتاً زراعت جو ہے اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے مسٹر چیئرمین. جو چیزیں, جو پیداوار ہم لیتے ہیں اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, لیکن ہم نے اس کے لیے جو ہے کیا صرف بجٹ میں رکھنے سے یہ چیزیں آگے چلی جائیں گی؟ کیا ہم نے جو ہمارے زرعی زمینیں ہیں یا ہمارے جو ایگریکلچر جو ذمہ دار ہے اس کو ہم نے کیا دیا ہے؟ پھر یہاں پہ بات کروں گا ایلیٹ کلاس کو جو ہے نا پھر کچھ مل چکا ہے. جو غریب ذمہ دار ہے اس کے لیے بھی ہم نے سوچنا ہوگا, اس کے لیے بھی ہم نے دیکھنا ہوگا, اس کو بھی ہم نے جو ہے نا پروموٹ کرنا ہوگا مسٹر چیئرمین. کیونکہ اگر زراعت ہماری اچھی ہوگی تو لوگ خوشحال ہوں گے, اور لوگوں کی خوشحالی سے جو ہے نا پاکستان خوشحال ہوگا, پاکستان مستحکم ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا. مسٹر چیئرمین, یہاں پہ چیزیں بہت ہیں, لیکن میں خاص کر کے بلوچستان کے حوالے سے ایک چیز یہاں پہ ضرور رکھوں گا مسٹر چیئرمین. یہاں پہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے جو 1998 میں سینسز ہوئے تھے, اس کے بنیاد پہ جو ہے نا NFC ایوارڈ میں تقسیم ہوئی ہے مسٹر چیئرمین. تو آج 2023 ہے, تو اس 1998 کے سینسز پہ جو NFC ایوارڈ ہوا ہے, جو شیئرز مل رہے ہیں, کچھ تو ایک دفعہ ملے تھے میرے خیال سے صوبے کے, اس کے بعد تو ملے بھی نہیں ہیں مسٹر چیئرمین. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے NFC ایوارڈ ہے, جو ہمارا حق ہے بلوچستان کا, وہ کم سے کم بلوچستان کو ملنا چاہیے مسٹر چیئرمین. اگر 98 کے سینسز پہ اگر دیکھا جائے تو پھر جو ہماری جو وہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے وہ زیادہ پوری نہیں ہوگی. تو اب 2023 چل رہے جو سینسز ہوئے ہیں, اگر اس کے اوپر ہم یہ NFC ایوارڈ ڈیوائڈ کر دیں تو یہ بلوچستان کے لیے, جو باقی صوبے ہیں ان کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا مسٹر چیئرمین. یہاں پہ جو ہمارے بلوچستان کے اپنے پیسے تھے PPL کے اوپر, آج جو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں مسٹر چیئرمین, ہم اپنے پیسے مانگ رہے تھے جو 34 ارب روپے تھے بلوچستان کے مرکز کے اوپر. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے وہ 34 ارب روپے دے دیں تو بلوچستان کا جو بجٹ ہے یا جو بلوچستان کے کچھ چیزیں ہیں وہ آگے چلی جائیں گی سموتھلی. جناب چیئرمین, اس میں مسٹر چیئرمین, اس میں خاص کر جو برج فائنانسنگ تھا بلوچستان کے حوالے سے, جو مرکز کو کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہوا تھا. جو 5 سے 6 ارب روپے تھے وہ بھی بلوچستان نے اپنے طرف سے کر دیے. جیسے کہ گوادر کے حوالے سے میں بات کروں, صاحب پینے کا پانی تھا اور بہت سے پروجیکٹ تھے جو برج فائنانسنگ ہونی تھی وہ ابھی تک ہوئی بھی نہیں ہے مسٹر چیئرمین. تو اس میں بھی غور کرنا چاہیے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے, اور اس پیسے کو بھی جناب چیئرمین رکھے جانے چاہیے مسٹر چیئرمین. مسٹر چیئرمین, اس کے ساتھ ساتھ میں خاص کر جو فلڈ کے حوالے سے بلوچستان اور سندھ جو زیادہ اس سے متاثر ہوا تھا, یہاں پہ میں یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ مرکز نے صوبے سے جو وعدہ کیا تھا کہ 10 ارب روپے دیں گے, 10 ارب روپے جو بلوچستان کے لیے کافی نہیں تھے. میرا اپنا گاؤں ہنوڑک جو متاثر ہوا سب کو پتہ ہے, اس کے لیے جو ہے نا 5-6 ارب روپے سے زیادہ پیسے چاہیے. تو یہ پورے بلوچستان کے حوالے سے 10 ارب روپے کم تھے, لیکن اعلان ہوا ابھی تک وہ پیسے بلوچستان کو نہیں ملے مسٹر چیئرمین. اور ساتھ میں بلوچستان حکومت نے اپنے جو پیسے تھے وہ خرچ کر دیے, جو کہ ہمارا یہ تھا کہ ہمیں مرکز واپس دے دے گا تو اس پیسوں سے جو ہے نا ہمارے بجٹ کے حوالے سے, دوسری چیزوں کے حوالے سے جو ایک سسٹم ہے وہ آگے چلے گا, جو رک گیا مسٹر چیئرمین.
तो हम इस बात की भी रिक्वेस्ट करते हैं जो जहाँ पे आपने वादे किए हैं, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो कीपे हो, चाहे वो पंजाब हो, तमाम जो सूबे हैं उनको उनके पैसे मिलने चाहिए मिस्टर चेयरमैन। मिस्टर चेयरमैन, साथ साथ मैं एक बात हमारी जो बलूचिस्तान के हवाले से है, जो हमारी डिमांड है, बुर्जुल अजीज़ एक डैम है मिस्टर चेयरमैन। बुर्जुल अजीज़ डैम वो डैम है, अगर ये बन जाता तो खासकर जो हमारा सिटी है क्वेटा सिटी, तो वो पानी से जो है ना महरूम ना होता, और जो टेबल लेवल पानी का जा रहा है तो ये हमारे लिए इन फ्यूचर बड़ा अलार्मिंग बात है मिस्टर चेयरमैन। तो इस हवाले से यहाँ पे जो हम बात रख रहे हैं, जो बुर्जुल अजीज़ डैम है, अगर हमने न बनाया, अगर अफगानिस्तान ये डैम बना लिया, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, जैसे कि हमारे हमसाये मुल्क ईरान के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से एक डैम पे अभी भी कुछ लड़ाई हुई है। तो इस हवाले से अगर हम इस डैम को जल्दी पैसे दे दें और पाए तकमील तक पहुंचाए, तो जो बलूचिस्तान है और ख़ासकर जो क्वेटा सिटी है, जिसके ऊपर तमाम इन्फ्लुएंस है सूबे का, क्योंकि कैपिटल है क्वेटा सिटी, तो इसलिए उस पर जो है ना काफ़ी असर पड़ेगा। तो अगर हम ये रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं कि जो हमारा बुर्जुल अजीज़, बाकी जो और जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स है, इसमें अगर आप पैसे दे दें, जैसे हमारा चमन और कराची शाहरा जो एक खूनी शाहरा है ड्यूलाइजेशन के लिए, उसमें बजट में जो है ना 6 अरब रुपए रखे गए हैं। अब अगर इतना मेगा प्रोजेक्ट हो, उसके लिए आप 6 अरब रुपए रखोगे, तो उसे क्या यह मंसूबा बनेगा? क्या ये मंसूबा आगे जाएगा? क्या ये मंसूबा तरक्की करेगा? ये तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा मिस्टर चेयरमैन। हमारे जो एक अहम चीज़ है मिस्टर चेयरमैन, हम गोइंग स्कीमात रखते हैं और हम गोइंग स्कीमात को चलाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से फिर हम उसको तकमील तक पहुंचाते भी नहीं है मिस्टर चेयरमैन। अगर आप उस प्रोजेक्ट को पहुंचाते भी नहीं हो, आप उस प्रोजेक्ट को बनाते भी नहीं हो, वैसे ही उसके ऊपर पैसे भी अरबों रुपए भी लग जाते हैं, और वो जो है ना इल्तफा का शिकार हो जाता है, पैसों का भी ज़ाया है, लोग मुस्तफ़ीद भी नहीं होते हैं। तो ये हमारा नुकसान है मिस्टर चेयरमैन। उसकी मिसाल मैं दूंगा, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो एक बिल्डिंग खड़ी है, मेरे ख्याल से ये 10 साल से ये बिल्डिंग खड़ी है, आप इसको कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो, आप आगे जा रहे हो। इसको तो कंप्लीट कर दें, चाहे इस्तेमाल में आ जाए। इस तरह इस शहर में और बहुत से बिल्डिंग्स पड़े हुए हैं, इस तरह सूबों में और बहुत से बिल्डिंग्स पड़े हुए हैं। क्या हमने कभी इस तरफ तवज्जो दी है? हम कहते हैं कि हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बेशक आप प्रोजेक्ट बना लें मिस्टर चेयरमैन, बेशक आप जो है ना मुल्क में प्रोजेक्ट दे दें, उसमें कोई नहीं, लेकिन हम गोइंग वाले प्रोजेक्ट जो है ना इसको कंप्लीट करके फिर हमें आगे चलना चाहिए। हमारी तो वही है ना कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, हम तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमने कभी देखी भी नहीं है मिस्टर चेयरमैन। तो हमारे जैसे अभी ग्वादर है, ग्वादर के हवाले से अब बलूचिस्तान हुकूमत ने एक डिसीजन लिया है जो फ्री पोर्ट जोन करार दिया है मिस्टर चेयरमैन। अब पहले अगर ये सिर्फ चाइनीज़ क्या था कि फ्री पोर्ट जोन था, अब पूरे जो है ना डिस्ट्रिक्ट के हवाले से चाइनीज़ ने भी ये सजेशन दिया था कि ग्वादर को जो है ना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको फ्री पोर्ट जोन बनाया जाए। अब हमने सूबे में इसको जो है ना डिक्लेयर करवा दिया मिस्टर चेयरमैन। अब मरकज़ से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे सूबे ने इसको डिक्लेयर किया है, तो इस तरह जो है ना मरकज़ भी इसी पे इम्प्लीमेंटेशन करके इसी तरह को डिक्लेयर कर दे, क्योंकि जब ये फ्री जोन होगा तो वहाँ पे कारोबार होगा मिस्टर चेयरमैन। जब आपको सिर्फ 3 अरब रुपए वहाँ से टैक्स कलेक्ट होता है, जब आप इसको फ्री जोन डिस्ट्रिक्ट करार दोगे तो आपको 4 अरब डॉलर जो है ना इनकम होगा। तो इस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए, इस चीज़ को भी हमने मद्देनजर रखना चाहिए मिस्टर चेयरमैन, क्योंकि अगर ये होगा, हम कहते हैं कि जो ग्वादर है, जो सीपिक है, 1 बेल्ट 1 रोड है, इससे पाकिस्तान तरक्की करेगा, इसी तरह तरक्की करेगा। यहाँ पे चंद चीज़ें हो रही हैं मिस्टर चेयरमैन, मैं आखिरी बात रखूँगा। यहाँ पे हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को आना चाहिए मिस्टर चेयरमैन, बिल्कुल इन्वेस्टर्स को आना चाहिए। इन्वेस्टर्स आए, इस मुल्क में जो है ना तरक्की होगी, इस मुल्क में खुशहाली होगी और ये मुल्क मुस्तहकम होगा मिस्टर चेयरमैन। इसके साथ अब जैसे कि इस तरह के अगर वाक़यात हों जैसे 9 मई वाले हैं, तो फिर इन्वेस्टर कैसे आएगा? वो तो यही कहेंगे कि आपका ये हाल है, तो फिर हम ऐसे कैसे पैसे इन्वेस्ट करेंगे कि आपके अपने जो अमलाक है वो महफूज नहीं है। ऐसे अमलाक जो तारीख रखते हैं, तो फिर वो इन्वेस्टर आएगा। आए, मिल के बैठें, इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए, इस 22 करोड़ आवाम जो 26 करोड़ आवाम है, इसके लिए हम मिल बैठ के इस मुल्क को आगे ले जाए, इस मुल्क को तरक्की दे। सबसे पहले तो हमें एक पाकिस्तानी बन के बात करनी होगी। अगर हम पाकिस्तानी बन के बात करेंगे, हम इस मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। तमाम लीडर्स हमारे लिए मोहतरम है, 75 साल में जो भी हुआ है आप इसको पीछे रख दें। आए, अभी भी हमारे पास टाइम है, मिल बैठ के इस इकोनॉमी को, इस मुल्क को मुस्तहकम करे, इस मैशियत को वापस जिंदा करे, इसको मुस्तहकम करे मिस्टर चेयरमैन। मैं हमेशा एक बात रखता हूँ कि जब हम पाकिस्तानी की बात रखेंगे तो हम अपनी एक सोच लेके इसको तरक्की दे सकते हैं। आए, हर घर पे पाकिस्तान का एक फ्लैग लगना चाहिए।
یہ کم سے کم ہمیں کر لینا چاہیے مسٹر چیئرمین، کیونکہ یہ وقت ہے، کیونکہ یوتھ ہمارا ہمیں ہی دیکھ رہا ہے، یہ غریب عوام، یہ ملک ہماری طرف ان ایوانوں کو دیکھ رہا ہے مسٹر چیئرمین۔ ہم اس کلمے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، قومی اسمبلی میں 99 نام ہے اللہ پاک کے، اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہم دل پہ ہاتھ رکھیں؟ ہم حقیقت بولتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھیں، ہم بولیں اس کلمے کے نیچے بھی ہم جو ہے نا اپنے عوام کو کیا دے پائیں؟ تو آئیں مسٹر چیئرمین، تھینک یو سر۔ اس ملک کے لیے، اس معیشت کے لیے اور اس اپنے یوتھ کے لیے، بچوں کے لیے کچھ کر جائے۔ تھینک یو مسٹر چیئرمین۔ محترم جناب سینیٹر طاہر بزنجو صاحب۔ تھینک یو جناب چیئرمین۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آئین کی پاسداری کا سب دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آئین کے ساتھ کوئی کڑا نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے ملک کی جو سیاسی اور جمہوری قوتیں ہیں، انہوں نے مکمل طور پر پسپائی اختیار کی ہے، اور ملک کا جو سیاسی اشرفیہ ہے وہ شراکت اقتدار کے ہر فارمولے کو ماننے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ بقول شاعر، عمر بھر یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب، عمر بھر یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب، دھول چہرے پہ تھی اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے۔ اور بدقسمتی سے آئینہ صاف کرنے کا یہ سلسلہ گزشتہ 75 سال سے جاری و ساری ہے۔ جناب چیئرمین، یہ جو خبریں ہوتی ہیں، خبریں یہ پرانی ہو جاتی ہیں۔ نظریہ ضرورت کے خالق جسٹس منیر، جنرل ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق کی خبریں بھی پرانی ہو چکی ہیں، لیکن سر جو بات یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ خبریں تو پرانی ہو جاتی ہیں لیکن تاریخ پرانی نہیں ہوتی۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ اگر بندوق اور ہتھوڑے والے اپنا کام کرتے، سیاست زدہ نہ ہوتے، تو یہ ملک نہ ٹوٹ جاتا اور نہ ہی پاکستان آج ملٹیپل بحرانوں کا شکار ہو جاتا۔ سر تباہی سامنے کھڑی ہے، معیشت نزاع کے عالم میں ہے، بجٹ کا بڑا حصہ کہاں جاتا ہے؟ بجٹ کا بڑا حصہ قرضوں اور سود کی ادائیگی پر چلا جاتا ہے، یا پھر اشرفیہ کے امارات، دفاعی بجٹ، تنخواہوں اور پینشنز پر چلا جاتا ہے۔ باقی خلق خدا ماتم کرتا رہے۔ یاد رہے جناب چیئرمین، ہمارے ملک میں ماہرین بتاتے ہیں کہ 2.5 کروڑ بے روزگار ہیں، 10 کروڑ وہ لوگ ہیں جو بھوک زدہ ہیں۔ ان کے لیے، ان کے مشکلات کو کم کرنے کے لیے جناب چیئرمین کم از کم مجھے اس بجٹ میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بلوچستان کے بارے میں میٹھی میٹھی باتیں تو جناب چیئرمین میں تو اس زمانے سے سن رہا ہوں جب میرے یہ سر کے بال بہت جوان ہوتے تھے۔
लेकिन इस बजट में भी संगी साहब कह रहे हैं अभी भी मुझसे ज़्यादा बाल हैं, तो जवान हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स। तो इस बजट में सर बलूचिस्तान में कम से कम मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है जांचर में। सर एक बात हम लोग अच्छी तरह ज़हनी नशीन कर लें, सियासी इस्तेकाम, रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, मुनसिफाना एहतसाब आपको एक बड़ी तबाही से बचा सकता है। बसूरत दीगर हमारे मोहतरम डार साहब माने या न माने, इकनॉमिक कोलैप्स इज 100% सर्टन। आखिरी बात जो है चेयरमैन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ये जो गुमशुदा अफराद के मामले को इल्तवा में डालना किसी भी इतबार से रियासत के मफाद में नहीं जाता। जनाब वज़ीर आज़म साहब, इक़्तिदार संभालने के बाद आपने बलूचिस्तान के अवाम के साथ ये वादा किया था कि आप लापता अफराद के मामले को जल्द हल करेंगे, लेकिन ताहाल इसमें सर कोई पेशरफ्त न हो सका। बजट में अगर हमें कुछ देंगे आपकी मेहरबानी, लेकिन लापता अफराद के मामले को हज़ारों की तादाद में इनके जो लवाकिन हैं, इनकी दर्द और दुख का एहसास करते हुए इस मसले का हल निकालें। थैंक यू सर। मोहतरम जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं मुख्तसर गुफ्तगू ही करूँगा। अल्लामा इकबाल का मारूफ मिसरा है, खामोशी गुफ्तगू है, बेज़बानी है ज़बां मेरी। शायद बहुत सी बातें अनकही रहें और खामोशी के ज़रिए ही। और मेरे फाजिल दोस्त सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब मौजूद नहीं हैं, वो होते तो मैं उनको याद कराता कि अक्सर यही कहा जाता है कि इन मामलात में, फाइनेंस बिल में, बजट में सेनेट की आवाज़ कौन सुनता है, सेनेट की आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है, वॉल्यूम ऑन भी होता है या नहीं। बहरहाल फैज़ मरहूम ने खूब कहा था कि मताए लौह कलम छिन गए तो क्या गम है, कि खूने दिल में डबोली हैं उंगलियां मैंने, ज़बां पे मोहर लगी है तो क्या कि रखती है हर एक हल्काए जंजीर में ज़ुबां मैंने। जनाब चेयरमैन साहब, बजट का जायज़ा लें अगर और अखबारात की सुर्खियां तमाम तर पढ़ें तो उसी से वाज़े हो जाता है कि सबसे पहली बात तो ये है, बहुत ज़्यादा आदाद शुमार में जाना ज़रूरी नहीं है, वो तो माहिरीन कर ही रहे हैं, कि तमाम जो मौजूदा अखराजात हैं, करंट एक्सपेंस, तमाम जो तरक्याती अखराजात हैं, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स, वो कर्ज लेकर जो है किए जा रहे हैं। ये जिक्र नहीं है कि ये सारे कर्ज कहाँ से आएंगे, इससे लेके उसको देंगे, उससे लेके इसको देंगे, यहाँ से लेके वहाँ की शराइत पूरी करेंगे। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, और ये सुन रहे हैं प्लान ए है, फिर प्लान बी है, फिर शायद किसी सी की बात भी आ जाए। ये बिलाशुबा नजर आता है वाज़े तौर पे, रोज़े रोशन की तरह वाज़े तौर पे, कि एक भिखारी कौम का बजट है। कोई इस्लाहात इस बजट में नहीं पाई जाती, कोई जुर्रतमंदाना इक़दाम इस बजट में नहीं लिया गया, किसी मुकद्दस गाय पर बोझ नहीं डाला गया। अभी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने यही कहा कि रियल एस्टेट, रिटेल, एग्रीकल्चर और दीगर किसी पर कोई बोझ नहीं डाला गया। यह जुर्रतमंदाना इक़दाम होता है, ये इस्लाहात की तरफ एक कदम होता है। ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, ये रियासती मलकियत इदारे जो मुसलसल नुकसान में हैं, कंटिन्यूअस लॉसेस में हैं, एक पाताल में खींच रहे हैं हमारे मुल्क को, उनको छेड़ना जो है इसमें गवारा नहीं किया गया। कोई निजकारी की बात नहीं है, कोई इस्लाहात की इस शोबे में भी बात नहीं है। पावर सेक्टर, उसके गर्दिशी कर्जे, ये आईपीपीज के, ये एक और आईपीपी भी आजकल को मैदान में उतरी है, उसके भी गर्दिशी कर्जे देखेंगे कहां तक पहुंचते हैं।
کوئی پاور سیکٹر کو فکس کرنے کی جو ہے وہ بات نہیں. تو کہاں کے جرأتمندانہ اقدام ہیں, کہاں کی اصلاحات ہیں؟ یہ ساتھ ساتھ ایک بیکاری قوم کے بجٹ ہونے کے, یہ ووٹروں کے قہر سے بچنے کا بھی ایک بجٹ ہے. جس طرح سے ابھی وزیر قانون میرے فاضل دوست اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ ٹوٹی پھوٹی سسکتی ہوئی معیشت کو سنبھالا انہوں نے 1 سال پہلے. ٹوٹی پھوٹی سسکتی ہوئی معیشت تھی, تو کہہ رہے ہیں نا کہ میڈیا آزاد ہے, ان کا سروے آف پاکستان بھی آزاد ہے. میں پھر سے دہراؤں گا بہت سے اعداد و شمار جو اس ٹوٹی پھوٹی سسکتی ہوئی معیشت کے بارے میں قائد حزب اختلاف نے ہماری توجہ دن کی طرف دلائی. ہماری جی ڈی پی گروتھ, آمدن ہماری کی گروتھ جو تھی اپریل 2022 میں ٹوٹی پھوٹی سسکتی ہوئی اکانومی میں 6.1% تھی, اور اب اس سال کے اختتام پہ 0.29% پہ گر چکی ہے. زراعت کے شعبے کی گروتھ ٹوٹی پھوٹی سسکتی ہوئی اکانومی میں 4.27% تھی, اب 1% پہ آ گئی ہے. صنعتی شعبے کی گروتھ, انڈسٹریل گروتھ 6.83%, وہ ٹوٹی پھوٹی سسکتی ہوئی اکانومی وہ 2.94% پہ گر چکی ہے. مینوفیکچرنگ 10-11% پہ تھی گروتھ اس کی ایکسکیوز می, اور وہ اس ٹوٹی پھوٹی جو موجودہ اکانومی انہوں نے دی ہے -3.91% پہ. کنسٹرکشن 2% گروتھ تھی -5.53%. سروسز 6% گروتھ 1 سال پہلے تھی 0.86%. آئی ٹی اینڈ کمیونیکیشن 16% گروتھ تھی اپریل 2022 میں 6.93% پہ آ گئی ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ 11% گروتھ تھی -8% پہ چلی گئی ہے. یہ ٹوٹی پھوٹی سسکتی ہوئی اکانومی ہم نے دی ہے یا اس حکومت نے دی ہے؟ اور ماشاءاللہ جو ان کا ترہ امتیاز 11.3% پہ مہنگائی کی شرح انفلیشن ریٹ چھوڑ کے گئے تھے اوسطن, اور اوسطن اس وقت 30% پہ, 100 روپے 1 سال پہلے کا آج 70 روپے کے برابر کی اس کی خرید ہے. خواجہ میر درد نے خوب کہا تھا, زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے, یہ مہنگائی کا طوفان زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے, ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. پوچھیں کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے, جناب چیئرمین صاحب پوچھیں یہ لوگ جو بیٹھے ہیں جو ہماری حاضریاں لگا رہے ہیں, پوچھیں ان سے جو دروازوں پہ بیٹھے ہیں جو ہمیں کاغذ پینسل پکڑاتے ہیں, پوچھیں ان سارجنٹ ایٹ آرمز سے جو یہاں پہ ہم کو تحفظ دے رہے ہیں اور باہر مین انٹرنس کی رکھوالی کر رہے ہیں, پوچھیں ان کلرکوں سے, ان نائب قاصدوں سے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے, ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. علامہ اقبال نے بھی خوب کہا تھا, یہ علم, یہ حکمت, یہ تدبر, یہ حکومت, پیتے ہیں لہو, دیتے ہیں تعلیم مساوات. جناب چیئرمین صاحب, اس مصیبت میں, ان طوفانی حالات میں جس میں اس بجٹ کی کوئی حیثیت اور کوئی اس سے آزاد کرنے کا اقدام نہیں ہے, میں ایک ہی پیغام اس معاشی صورتحال میں اور اس عمومی صورتحال میں اپنی عوام کو دینا چاہوں گا آپ سے اجازت لیتے ہوئے. وہ میرا پیغام نہیں ہے, وہ خالق پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے, اور وہ یہ پیغام ہے کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. شکریہ. پاکستان پائندہ باد. محترم جناب سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین. میں تو اس لیے بٹن دبایا تھا کہ میں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کی ایک بڑی برفیلی تقریر آج سنی, تو میں نے کہا کہ برفانی تقریر سنی, تو وہ پتہ نہیں وہ چلے گئے کچھ ایسی باتیں کر کے. تو ظاہر ہے بجٹ پر بھی بات کرنی ہے, اور انہوں نے بھی کچھ ایسی یہاں گفتگو کی ہے کہ اس کا جواب دینا اور ریکارڈ کو درست رکھنا میں ضروری سمجھتا ہوں. سر عرض یہ ہے کہ یہاں بڑی انہوں نے باتیں کی, بجٹ پر تنقید کی, ان کا حق ہے, لیکن وہ یہ ساتھ بتانا بھول گئے کہ ہم جو پچھلے 4 سال سے ان سے یہ سوال کرتے تھے بار بار
اور آج میں پھر ان سے یہ سوال کرتا اگر وہ یہاں موجود ہوتے کہ وہ کیا بنا وہ 50 لاکھ گھروں کا اور 1 کروڑ نوکریوں کا؟ کدھر ہیں وہ؟ ذرا اپنے بھی گرے بانوں میں جھانک لیتے تو بہتر تھا۔ 4 سال آپ ایک پیج پر اقتدار میں رہے، سیم پیج کا آپ چرچا کرتے، دن رات صبح شام نہیں تھکتے تھے۔ تو میں آج آپ کہتے ہیں کہ معیشت جون سی ہے وہ کھڈے میں چلی گئی ہے، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ شوکت ترین صاحب کس کے وزیر خزانہ تھے؟ اور اپنے وزرائے خزانہ جو صوبائی تھے ان کو فون کر کے کیا کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو کہ پاکستان کی معیشت میں اس کو سنبھالا نہ دے۔ یہ ان کا اپنا کردار تھا، یہ بھول جاتے ہیں یہ باتیں۔ پھر انہوں نے کہا، اور عجیب بات ہے، انہوں نے کہا جی کہ وہ میثاق معیشت کا ذکر کیا جو شہباز شریف صاحب نے ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ تو جمہوریت جو ہے، اور وہ میثاق جمہوریت کی انہوں نے بات کی، سنجیدہ نہیں تھے۔ اور پھر جمہوریت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی جمہوریت جون سی ہے اس پر بڑا انہوں نے آج زور دیا اور لیکچر دیا، لیکن اپنے ان کے چیئرمین کا یہ حال ہے کہ وہ کہتا ہے میں کسی سیاسی قوت سے بات کرنے کو تیار نہیں، میں نے اگر بات کرنی ہے تو آرمی چیف سے بات کرنی ہے جو اس سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ ذرا مزے کا خیر صورت دیکھیے کہ بات جمہوریت کی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سیاسی قوتوں سے، جماعتوں سے میں بات نہیں کروں گا، میں تو آرمی چیف سے بات کروں گا۔ یہ ان کی جمہوریت ہے۔ دراصل ان کو ابھی تک جو ان کے ساتھ ہوا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جنہوں نے خود اپنے ساتھ کیا، میری مراد سانحہ 9 مئی پہ ہے۔ آج پاکستان کی جو یہ اتحادی حکومت ہے، اس نے جو بجٹ پیش کیا 9 جون کو ہی کیا تھا نا جی، 1 مہینہ ہوا تھا 9 مئی کے سانحے کو۔ آپ غور کیجئے کہ 9 مئی والے دن ان کی بھی ایک ریڈ لائن ہے، لیکن پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی جو ریڈ لائن تھی، ہے اور رہے گی، اس کا نام ہے ریاست پاکستان۔ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، جس پر انہوں نے حملہ کر کے اپنا فاشسٹ چہرہ جو تھا وہ ساری دنیا کے سامنے دکھایا اس کو، اور گفتگو کا یہاں کرتے ہیں۔ پھر قرضوں کی بات کی گئی، کیا یہ ریکارڈ کی بات نہیں ہے کہ 75 سالوں میں اس ملک میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے جتنے انہوں نے اپنے 4 سالہ دور میں لیے؟ ایک پروجیکٹ دکھا دیں، کوئی میگا پروجیکٹ انہوں نے لگایا ہو، ایک میگا پروجیکٹ مجھے نام لے کے بتا دیں۔ بات کرتے ہیں یہ، وہ کہاں گیا وہ بلین سونامی ٹری تھا جون سے منصوبہ؟ کدھر وہ آج آپ کی وہ بی آر ٹی جون سی تھی، وہ آج تک نہیں چل پا رہی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ آپ نے ایک مخصوص ٹولے کو نوازا اور اس قوم کا، ملک کا ٹیکس منی، خون پسینے کی کمائی جون سی تھی، اس کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ جو آج 70 ارب روپے کی رقم بنتی ہے، وہ قومی خزانے میں جمع کرانے کی بجائے کہ وہ کسی غریب کے کام آتی، کسی مڈل کلاس کے کام آتی، جس کے لیے قائد اعظم نے یہ پاکستان بنایا تھا، وہ بھی اپنے پیٹ میں ڈال کر بغیر ڈکار کے ہضم کر گئے۔ تو گزارش یہ ہے سر کہ جب آپ دوسرے پر تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ when you point a finger at somebody, the rest of the fingers point at you۔ یہ ایک غیر معمولی سر حالات ہیں جس سے پاکستان گزر رہا ہے، اور اگر بات یہ موازنے کی کرتے ہیں کہ آج 38% فوڈ انفلیشن ہے، اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ کون لوگ تھے جنہوں نے آئی ایم ایف کے معاہدے کو بریچ کیا؟ کون لوگ تھے جنہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے اپنی پولیٹیکل گینز کے لیے، اپنے پرسنل گینز کے لیے ایک ایسی سبسڈی دے دی جس سے کہ وہ کہتے ہیں نا لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ فرمایا لیڈر آف دی اپوزیشن نے؟ تو بھئی یہ جو ہیٹ کا ریلیشن شپ ہے،
IMF کے ساتھ، اس کی بھی بنیاد آپ کے دور میں آپ کے چیئرمین اور آپ کی ٹیم نے رکھی ہے۔ اور مورد الزام یہ ہمیں ٹھہراتے ہیں، اور پھر کتنے ظلم کی بات ہے کہ ایک طرف پاکستان پر حملہ کرتے ہو، پاک فوج پر حملہ کرتے ہو، شہداء کی یادگاروں کو تباہ کرتے ہو، اور اس کے بعد بڑی ہمت، میں سمجھتا ہوں بڑا حوصلہ ہے، بڑی جرت ہے کہ یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہو۔ بڑی ہمت ہے، بہت ہمت ہے۔ اور دوسری بات سر یہ کہ، اور پھر مجھے بات کرنے دیں جی، بعد میں اپنی بات پہ باری پہ بولیے گا پلیز۔ پھر یہ ڈیفالٹ کی صبح دوپہر شام رٹ لگائی رکھی۔ الحمدللہ آج کی تاریخ تک تو پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا، تمام ادائیگیاں بھی کی گئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یقین دلاتا ہوں سر کہ آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو ملبہ ہمارے پہ ڈالتے ہیں، اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے جیسے بات کی کہ جیسے ان کے دور میں تو سب اچھا ہی اچھا تھا، اور سب برائیاں جون سی ہیں وہ جب ان کی حکومت نہیں رہی تو اس کے بعد ہوئیں۔ اس پر مجھے وہ منیر نیازی صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا۔ وہ منیر نیازی صاحب نے کہا ہے کہ شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر، شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر، شہر پر یہ ظلم اس نے میرے نام پہ کیا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو تباہ کیا، پاکستان کو برباد کیا، پاکستان کی نظریاتی اساس کی، معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی پکڑ کے۔ آج وہ یہاں معصوم بنے ہیں اور ہمیں لیکچر دے رہے ہیں پکڑ کے۔ تو میں سر آخر میں کنکلوڈ کرتے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ نے موازنہ کرنا ہے ضرور کیجئے، لیکن پھر موازنہ ہوگا 2013 سے لے کے 2017 تک، جب فوڈ انفلیشن نواز شریف کے دور میں 3 سے 4% تھی۔ اگر آپ نے موازنہ کرنا ہے تو وہ موازنہ کیجئے، چلیں 8 سے بھی کر لیں، 8 سے بھی ابڑو صاحب کر لیں، 8 سے بھی کر لیں۔ نو کراس ٹاک پلیز، پلیز۔ تنگی صاحب، تنگی صاحب پلیز۔ لیکن کوئی آپ کو اس میں کوئی ملک ریاض سے کے ساتھ مل کے ٹھگیاں نظر نہیں آئیں گی۔ نو کراس ٹاک، ادھر سر مجھ سے کراس ٹاک کی جا رہی ہے، میرے ساتھ بات۔ 70 ارب روپے کا حساب دینا ہوگا، آپ لوگوں سے لیں گے حساب ہم۔ کیا تماشا بنایا ہوا آپ لوگوں نے، پاکستان کو برباد کیا۔ 9 مئی کو تم لوگوں نے آگ لگائی پاکستان کو، پاک فوج پر حملہ کیا تم لوگوں نے۔ تم لوگوں کی اتنی جرات کہ آج اس ایوان میں بیٹھ کر بہرامن تم بات تنگی کرنے کے پلیز، قابل ہو۔ بہرامن تنگی پلیز، ابڑو صاحب ادھر جی۔ تم دشمن پاکستان ہو، تم دشمن پاک فوج ہو، بات کرتے ہو اپنی باری پہ بولو۔ فرمانی صاحب ادھر بات کریں، چپ کرائیں پھر اس لوگوں کو۔ ابڑو صاحب پلیز، ابڑو صاحب پلیز، ابڑو صاحب تھینک یو جناب، بہت مہربانی، تھینک یو، تھینک یو جی۔ میں نے ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات بڑے تحمل سے سنی ہے، دے شوڈ بہیو۔ جی یہ کیا بات ہوئی؟ یس یو شوڈ کیپ کوائٹ۔ پلیز 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 پلیز، نو کراس ٹاک، میری گزارش، ابڑو صاحب پلیز، ابڑو صاحب پلیز، آپ لوگ پلیز جی، اور تشریف رکھیں پلیز جی، جائیں جا کے حساب دیں، جائیں جا پلیز کے تشریف حساب رکھیں، دو۔ اپنی نشست پہ آئیں، اپنی نشست پہ آئیں۔ ثانیہ 9 مئی کا حساب دو، پاک فوج پر حملے کا حساب دو، پاکستان پر حملے کا حساب دو، جناح ہاؤس پر، قائد اعظم پر حملے کا جواب دو۔ بات کرتے ہو، اور جہاں تک ابڑو صاحب پچھلی تشریف رکھیں، میڈم آپ بھی تشریف رکھیں پلیز، میری گزارش ہے تشریف رکھیں جی۔ 2008 کی بات ہوئی ہے، اور وہاں انفلیشن آپ کی اپنی نشست پہ آ جائیں پلیز، اپنی نشست پہ آ جائیں، ڈاکٹر صاحب اپنی نشست پہ آئیں، ڈاکٹر صاحب اپنی نشست پہ آ جائیں پلیز جی۔ 2000 اور چپ تو کراؤ اس کو۔ 2000 آپ تشریف رکھیں جی۔ 2008 کو بھی انفلیشن جون سی تھی وہ 25% تھی۔ آپ بات کرتے ہیں، تحمل سے سنیں، ہم نے آپ کی بات سنی ہے تحمل سے ڈاکٹر صاحبہ۔
डॉक्टर साहिबा तशरीफ रखें प्लीज, मेरी गुजारिश है तशरीफ रखें डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर जरका साहिबा प्लीज तशरीफ रखें, अपनी निशिस्त पे तशरीफ रखें, मेरी गुजारिश है अपनी निशिस्त पे आप तशरीफ रखें। कोई उन्होंने आप बिल्कुल ठीक है, वो तभी तहजीब पे बात कर रहे हैं जी ठीक है, आप अपने नंबर प्लीज आप बैठ जाए अपने निशिस्त पे जी। अब सर गुजारिश ये है कि ये जो बजट है, ये जो अपड़ो साहब प्लीज अपड़ो ये जो बजट पे सब बात करेंगे, तशरीफ रखें जी। किरमानी साहब आप कंटिन्यू, आप बोलते रहे, मैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप इन्हें ऑर्डर में कंटिन्यू करें प्लीज, ऑर्डर में करें। अच्छा, अब सूरत हाल ये है, तशरीफ रखें अपड़ो साहब प्लीज तशरीफ रखें जी। आप जाइए, आप, मैंने कोई गलत अल्फाज नहीं बोला, आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए, आप मज़ार कायद आज़म पर जाइए, आप कायद आज़म के मज़ार पर जाइए, माफी मांगे जाके वहां से। मैंने कहा है पैरामन तंगी प्लीज आप अपनी बारी पे बात करें। 9 मई के जो गुनाह है, 9 मई का जो गुनाह, उस पर माफी मांगो, GHQ पर हमले की माफी मांगो। तंगी साहब तशरीफ रखें प्लीज। अब बजट की बात मैं करता हूं। आप कहते हैं जरका साहब आप तशरीफ रखें जी, आप अपने टाइम पे बात करें। जरका साहब प्लीज, अगर तुम अपनी निश्चित पे चले तो तुम बैठो जी, आप बात करें। डॉक्टर साहब प्लीज, ये तुम कह रही है, ये तुम कहेगी मैं तू कहूंगा, ये तुम कहेगी मैं तू कहूंगा। डॉक्टर साहब आप मेहरबानी करें डॉक्टर साहब प्लीज। कोई जैसी जुबान इस्तेमाल डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप प्लीज बात करें। कह रहा था तो मैं ये, आप तहजीब के दायरे में रहो। मैं डॉक्टर साहब आप अपनी बात करें प्लीज। डॉक्टर जरका साहब आपकी निशिस्त पे चले, आप क्यों अपनी निशिस्त पे नहीं जा रही हैं? मैं आपकी निशिस्त पर आप उधर से बात करें, चले अपनी निशिस्त पे प्लीज। थैंक यू जी, चले अपनी निशिस्त पे आप बात करें इधर। डॉक्टर साहब आप अपनी बात करें। बैरामन तंगी तशरीफ रखें प्लीज। तो गुजारिश ये है सर, मैं कह रहा था कि हमने बड़े तहम्मुल से सुनी है बात, कोई मैंने गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं बोला। मैंने कहा माफी मांगो, भाई जुर्म किया है माफी मांगो, जिना हाउस पर हमला किया है माफी मांगो, GHQ पर हमला किया है माफी मांगो। यार वही बैरामन तंगी साहब प्लीज अपनी निशिस्त पे चले। फिजाइया मियां वाली फिजाइया के उस पर हमला किया है माफी मांगो। अच्छा, टांगे तो वो ना जिन्होंने टांगना है, हम तो कहते हैं ईवान में माफी मांगो, फादर मेंबर है, कोई रियलाइज तो करें। अब जहां तक सर ये बजट की बात है, देखें ना, सारा मेरा इन्होंने माइंड मुंतशिर कर दिया। मैंने बजट में ही बात करनी थी, लेकिन ये मुझे उर्दू पर ले गए। अब मैं क्या करूं? अच्छा, बजट में मैं फिर कल ही बात करूंगा। तो आखिर में सर मैं ये कहना चाहता हूँ, कहना चाहते हो? आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गैर मामूली हालात थे जिसमें एक बजट पेश किया गया और उसमें बहुत से मुस्बित पहलू भी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बजट जो आया है, इस बजट से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, और इसमें मैं समझता हूँ मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, और वक्त आने के साथ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से एक जो आसेब का साया था वो दूर हुआ है, और आसेब के नहूसत के बादल छटे हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान PDM की क़यादत में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में, नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला हम कायद आज़म की विजन के मुताबिक पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सेनेटर सानिया निश्तर। थैंक यू चेयरमैन साहब, मुझे फ्लोर देने का। मैं सिर्फ बजट पे ही बात करूंगी।
بجٹ صرف محصولات اور اخراجات کا کھاتا نہیں ہوتا، یہ کسی بھی حکومت کی سب سے اہم دستاویز ہوتی ہے، کیونکہ حکومت اس کے ذریعے اپنی فسکل پالیسی کی پرائیورٹیز، اپنے پبلک پالیسی کی پرائیورٹیز، اپنی اوور آل پرائیورٹیز کو سگنل کرتی ہے۔ بجٹ کے ذریعے حکومت جو ہے وہ مارکیٹ کو، انویسٹر کو، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی میسج دیتی ہے، اور ایک وفاقی طرز حکومت میں بجٹ جو ہوتا ہے، اس کی جو پالیسی جو ہوتی ہے وہ بین الصوبائی اور صوبائی اور وفاقی تعلقات میں بھی ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو بجٹ جو ہے وہ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ مولانا فیض محمد صاحب سنیں۔ بجٹ جو ہوتا ہے چیئرمین صاحب، اس کا پارلیمنٹری، ہمارا جو بجٹ ہے اس کا پارلیمنٹری اوورسائٹ سے کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا بہت کم تعلق ہے، کیونکہ آرٹیکل 84 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے، اور یہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے غالباً یہ بنگلہ دیش کے علاوہ واحد کانسٹیٹیوشن ہے جس میں حکومت کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ سپلیمنٹری بجٹس جو ہیں وہ پورے سال لاتی جائے اور ان کو پارلیمنٹری اپروول کے بغیر ان کو اپروو کرتی جائے، اور یہ بہت بڑی اناملی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی اس سلسلے میں موو کی بھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ بجٹ کی کیا حیثیت ہے جب آرٹیکل 84 آف دا کانسٹیٹیوشن موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو فگرز ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں، یہ تو ایسے بھی پروویژنل فگرز ہیں، ہمیشہ ہی پروویژنل فگرز ہوتی ہیں اور یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ بہرحال جو بھی ریلیونس ہے اس مطابقت سے میں 3 چیزوں پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو جو اوور آل کانٹیکسٹ ہے، جو اوور آل جو تناظر ہے جس میں یہ بات ہو رہی ہے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ نمبر 2، یہ میرے کچھ سوال ہیں ان ازمپشنز کے بارے میں جو کی گئی ہیں حکومت نے، ان پیرامیٹرز کے بارے میں جو آؤٹ لائنڈ ہیں، اور نمبر 3 کیونکہ سینٹ کا یہ مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ ریکمنڈیشنز دے، تو پھر کچھ ریکمنڈیشنز بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گی۔ سب سے پہلے اوور آل کانٹیکسٹ مسٹ بی براٹ ٹو بیئر، اور باٹم لائن یہ ہے کہ ہمارا جو خرچے ہیں وہ آمدن سے ڈبل ہیں، خرچے آمدن سے ڈبل ہیں۔ جو ہمارا نیٹ ریونیو ہے، یعنی کہ وفاقی حکومت کے پاس جو پیسے بچتے ہیں صوبوں کو دینے کے بعد، وہ ہمارے انٹرسٹ پیمنٹ کے لیے بھی ناکافی ہیں، اور ایسے ملک میں جہاں 80% ریونیو ماں کا پیمنٹس میں چلا جائے، وہاں ملک کیسے چلا سکتے ہیں؟ میرے یہ سوال ہے ہم سب سے۔ So there needs to be a fundamental rethink۔ اب چیئرمین صاحب، ہم اب ڈیٹ ٹریپ میں پھنس چکے ہیں۔ وزیر خزانہ صاحب نے خود اس بات کہی ہے کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ یا ری پروفائلنگ، اس پہ انہوں نے زیادہ بات نہیں کی، ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے قرضے پے نہیں کر سکتے۔ ہماری جو ریزروز ہیں وہ 3.9 بلین ہیں، جو صرف 1 مہینے کی امپورٹس کے لیے کافی ہیں۔ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ کیسے، میں بعد میں اس پہ آؤں گی۔ دس از اے ویری سیریس سچویشن۔ 38% اس وقت انفلیشن ہے، روپیہ 120 روپیز کرنسی ڈی ویلیو ہو چکی ہے۔ 3% اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹس 3% ہماری جو اکانومی ہے وہ شرنک ہو چکی ہے۔ 80 لاکھ ورکر جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ 10 کروڑ لوگ غربت کی خطا سے نیچے چلے گئے ہیں، اور اس اکنامک کرائسس کے اوپر اور بھی بہت سے کرائسس ہیں۔ سیاسی کرائسس ہے، ہر انڈسٹری میں اس وقت کرائسس ہے۔ تو اس تمام صورتحال کے نتیجے میں ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ ملک سے خالی انویسٹمنٹ نہیں جا رہی، ملک سے ایک میسو اور ایک سکیری برین ڈرین بھی اس وقت ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بجٹ پہ بات کرنے سے پہلے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم وہ کانٹیکسٹ، وہ تناظر دیکھ لیں جس میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اب میں تھوڑا فگرز کے اوپر آتی ہوں، میرے اور کالیگز نے بھی فگرز کی بات کی ہے، کیونکہ بجٹ سپیچ میں بھی 2008 سے موازنہ ہو رہا تھا، 2018 سے موازنہ ہو رہا تھا، تو اٹ از اونلی فیئر اینڈ اٹ از اونلی اپروپریٹ کہ ہم
2002 سے بھی موازنہ کریں. جلدی سے یہ فگرز آپ کے سامنے رکھتی ہوں. گروتھ آج 0.29% ہے, پچھلے 2 کنزیکٹیو ایئرز میں 6% تھی. اور یہ میں کوئی سیاسی باتیں نہیں کر رہی چیئرمین صاحب, میں اکنامک سروے سے سائٹ کر رہی ہوں, اور جہاں سے سائٹ نہیں کروں گی تو بتا بھی دوں گی. انڈسٹریل گروتھ 6.83 تھی, آج 2.9% ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ 6.8 تھی, آج 0.8% ہے. سروسز سیکٹر کی گروتھ 6.59% تھی, آج 0.8% ہے. پر کیپٹا انکم 1765 تھی, آج 1568 US ہے. انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کے جو ریشو ہے وہ 15% تھا, آج 13.6% ہے. انفلیشن کا جو ایوریج ہے وہ 11.5 تھا پچھلے سال. اس سال یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا اب ایوریج جو ہے وہ 28.2% ہے. جو پروجیکشنز ہیں اس کے اوپر میں بعد میں آتی ہوں. جو مئی کی انفلیشن ہے وہ اس وقت 38% ہے, اور کمپیریبلی پچھلے میں یہ 12% تھی. جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 12.5% تھی پچھلی گورنمنٹ کے دور حکومت کے دوران, آج 37.3% ہے. فارسٹ ریزروز 16 بلین تھے, آج 3.9 بلین ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے جو 3 کمپوننٹ ہیں اس میں ایکسپورٹس میں 11 کمی آئی ہے, ریمیٹنسز میں 13 I beg your pardon, ایکسپورٹس میں 11% کمی آئی ہے, ریمیٹنسز میں 13% کمی آئی ہے. امپورٹس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے, اور اس وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر ہے. مگر ان بینس کا انڈسٹری پہ کیا اثر پڑا ہے, ان بینس کا اسمگلنگ پہ کیا اثر پڑا ہے, ان بینس کا جی ڈی پی کی شرنکیج پہ کیا اثر پڑا ہے, that needs to be seen also. فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ انہوں نے 4.5 ٹریلین رکھا تھا, اور یہ 6.4 تھا. تو یہ تو کچھ فگرز بڑے جلدی میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب میں کچھ سوالوں کی طرف آتی ہوں. اس سال جو بجٹ میں جو گروتھ پروجیکشنز ہیں وہ 3.5% ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ یہ 3.5% کی گروتھ کس طرح اچیو ہوگی جب آپ نے بونافائڈ ڈاکیومنٹڈ بزنسز پہ 10% سپر ٹیکس لگا دیا ہے, آلریڈی 21% انٹرسٹ ریٹ ہے, آلریڈی ان کی ایل سیز نہیں کھل رہی, ان کا ہماری ساری جو ایکسپورٹ ہے وہ امپورٹ ڈپینڈنٹ ہے, ان کی ایل سیز نہیں کھل رہی, ان کا سامان نہیں آ رہا ہے, انپٹ کاسٹ ان کی اوپر چلی گئی ہے, روپی ڈی ویلیو ہوا ہے, ان کے وہ ڈویڈنڈس باہر بھیج نہیں سک رہے, انویسٹمنٹس آ نہیں رہی. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ میرے احتراماً سوال ہیں آپ سے کہ یہ 3.5% جو گروتھ ہے اس کی کیا بیسز ہے, اس کی کیا ازمپشنز ہیں. اس سے ریلیٹڈ انڈسٹریل گروتھ 4.3% کا ٹارگٹ ہے, تو یہ پچھلے 2 مہینے میں تو ڈبل ڈیجٹ کنٹریکشن ہوئی ہے, اس کی کیا اسٹریٹجی ہے. جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گروتھ ہے وہ 0.8% سے بڑھ کے 3.2% کیسے ہوگی. جو ایکسٹرنل فائنانسنگ کا جو آپ کا ٹارگٹ ہے, جو آپ بوروئنگ کرنے جا رہے ہیں کمرشل بینک سے, بائیلیٹرل سے, یورو بانڈ ہے, سکوک ہے, فچ اینڈ موڈیز کی تو ہماری ریٹنگ وہیں کھڑی ہے. 80% مارک اپ پہ ہم مارکیٹ سے پیسے کیسے اٹھائیں گے. ریسپیکٹفلی دس از اے کویسچن. اور انفلیشن کا آج اگر 38% ہے اور آپ نے اوور آل ایوریج 21% انفلیشن کا ٹارگٹ دیا ہوا ہے, تو کیا اگلے چند مہینے میں انفلیشن 4% ہو جائے گی, 5% ہو جائے گی, آؤٹر منتھس میں 0% ہو جائے گی. یہ کیسے ہوگا کہ یہ ایوریج آپ 21% انفلیشن کے اوپر ایوریج آپ دے رہے ہیں. اب میں کچھ ریونیو ٹارگٹ سے متعلق کچھ سوالوں پہ آنا چاہتی ہوں. آپ کا آؤٹ گوئنگ ایئر کا جو ریونیو تھا وہ 7,000 ارب تھا, آپ نے اس کو بڑھا کر 9,200 ارب کر دیا ہے, یعنی کہ 30% انکریز. خود ایف بی آر کہہ رہا ہے کہ ہم 8,600
अरब हम रेवेन्यू कर सकेंगे। तो ये 600 बिलियन का तो शॉर्टफॉल यहीं से आ गया, और ये 30% इंक्रीज इन रेवेन्यू बाय इंटरनेशनल कंपैरिजन्स, ये बहुत ज़्यादा विशफुल थिंकिंग है, ये बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है। ये कैसे होगा, स्पेशली जब अभी मैं कह चुकी हूँ, जब आप इंडस्ट्री पे, बोनाफाइड इंडस्ट्री पे आप टैक्स लगा रहे हैं, सुपर टैक्स लगा रहे हैं, आपकी इन्फ्लेशन है, आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन है, आपकी इनपुट कॉस्ट्स हैं, आपकी हर तरह की डिसइंसेंटिव है, हर तरह का नेगेटिव एनवायरनमेंट है बोनाफाइड बिजनेसेस की ग्रोथ के लिए, तो ये किस तरह से टैक्स कलेक्ट होगा। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में जो पेट्रोलियम लेवी है 650 बिलियन, ये कैसे इकट्ठा होगा। पिछले साल तो ये टारगेट पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का मीट नहीं हुआ था। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के मद में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो डिविडेंड एक्सपेक्ट किया गया है 1.2 ट्रिलियन, ये कितना रियलिस्टिक है। चेयरमैन साहब, मैं रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के मद में ही क्योंकि सवाल कर रही हूँ, तो इन द सेम वे रेमिटेंसेस के ऊपर मेरा सवाल ये है कि 33 बिलियन आपका की प्रोजेक्शन है। IMF का प्रोग्राम अभी है नहीं, एक्सचेंज रेट में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, और जो मार्केट एक्सचेंज रेट है और जो ब्लैक मार्केट का एक्सचेंज रेट है उसमें बहुत ज़्यादा एक गल्फ है। तो सबको पता है कि हुंडी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, बाहर से लोग जो पैसे रिमिट कर रहे हैं उनको डिसइंसेंटिव है। तो इस एनवायरनमेंट में ये 33 बिलियन की रेमिटेंसेस, क्या ये अनरियलिस्टिक नहीं है, ये ओवरस्टेटेड नहीं है। रेवेन्यू टारगेट्स की मद में ही मेरा नेक्स्ट सवाल प्रोविंशियल सरप्लस से है। प्रोविंशियल सरप्लस आपने कुछ 600 अरब बताया हुआ है। अब इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक तो ये कि सिंध का बजट ऑलरेडी आया हुआ है, सिंध की मद में आपने 165 बिलियन जो सरप्लस था, आपकी ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये सिंध से आएगा, मगर सिंध ने तो -38% अपना बजट जो है वो रिपोर्ट किया है। तो ये एक्सपेक्टेशन बहुत ही अनरियलिस्टिक है प्रोविंशियल सरप्लस की। इसके अलावा जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया है वो उसका अभी एक रिपल इफ़ेक्ट आएगा प्रोविंसेस पे, और जब वो रिपल इफ़ेक्ट आता है तो उसका जो हुजम होता है तमाम प्रोविंसेस का वो तकरीबन 500 से लेकर 600 बिलियन होता है। वो अगर कोई छोटा मोटा प्रोविंशियल सरप्लस हो भी तो वो इस मद में वो खर्च हो जाएगा। तो प्रोविंशियल सरप्लस की तो हमारी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही लॉजिकल एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसके अलावा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में पहले भी कह चुकी हूँ कि आप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो एक्सपेक्टेशन है वो आप फिच एंड मूडीज़ की रेटिंग्स, आपकी इंटरनेशनल रेटिंग्स वहीं खड़ी हैं, 80% मार्कअप पे आपको पैसे मिल रहे हैं, ये किस तरह से आप उठाएंगे। तो ये भी माजरत के साथ मगर ज़रा अनरियलिस्टिक है। जी मैडम। अब चेयरमैन साहब, मैं एक्सपेंडिचर साइड के सवालों पे आती हूँ। एक्सपेंडिचर साइड का पहला मेरा ये सवाल है कि जब आपने बजट बनाया, और ये हमने प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम ऑफ द मार्क, जब बजट बनाया तो 20% सैलरीज़ इंक्रीज़ उसमें बजट की गई। फिर जब ये पिंक बुक्स छप गई तो फिर काबीना की डिसीजन हुआ कि ये 35% और 35% 1 to 16 और 17 to 22 30% बढ़ानी है। हुकूमत का प्रेरोगेटिव है, लोगों का फ़ायदा हो तो उसमें किसी को गम तो नहीं होता, खुशी ही होती है। मगर ये एनवायरनमेंट बहुत फ़र्क है। ये एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था जहां हम अपने एक्सपेंडिचर्स को इस तरह से बढ़ाएं, हर किसी को बेल्ट टाइटनिंग करनी थी। तो खैर वो तो एक ओवरऑल पॉलिसी लेवल चीज़ है, मगर बात मैं ये कर रही थी कि जो 20% से आप 35% पे ले गए हैं और 30% पे ले गए हैं, ये तो इससे तो आपका एक्सपेंडिचर ओवर रन लाजमी होगा। डेट सर्विसिंग की मद में पिछले साल भी आपका एस्टिमेट 4,000 अरब था जी, और हो ये गया 5,500 अरब, तो यहाँ भी एक्सपेंडिचर ओवर रन होगा। फिर मार्कअप पेमेंट्स जो हैं, वी फील के मार्कअप पेमेंट्स में भी आपका सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर ओवर। जी मैडम, वाइंड अप करें प्लीज। चेयरमैन साहब, आपसे गुजारिश है मुझे थोड़ा टाइम दे दें, आई रियली रिक्वेस्ट यू।
थोड़ा तो ये 15 मिनट हो गए मैडम। तो ये जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है जिसकी मैंने पहले बात की, और जो एक्सपेंडिचर ओवररन है, इससे आपका जो फिस्कल डेफिसिट है, जो आपने 6.5 ट्रिलियन जो आपने एस्टिमेट किया है, ये लाजमी एक 8.6 बिलियन पे जाएगा। तो इसको काइंडली रिव्यू कीजिए। अब मेरे कुछ और सवाल हैं ओवरऑल पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में। आपने हुकूमत ने ये कहा है कि जो अनएक्सपेक्टेड गेन्स हैं, जो अदर इनकम है, उसके ऊपर एक 50% टैक्स होगा। ये रेट्रोस्पेक्टिव भी होगा, ये टैक्स ऑफिशियल्स की हद तक ये डिस्क्रिशनरी भी होगा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या टैक्स जूरिस्प्रूडेंस और टैक्स लिटिगेशन में इस तरह के एग्जांपल्स को डील करने के जो एग्जांपल्स हैं, क्या उनको देख लिया गया है? क्योंकि ये तो बिल्कुल ही अनटेनेबल लगता है। दूसरा ये कि 0.6% कैश विड्रॉल्स नॉन फाइलर्स की जो हैं, उन पर आपने 0.6% टैक्स लगाया है। तो सवाल मेरा ये है कि क्या आपने इसका क्या इम्पैक्ट होगा कैश इकोनॉमी पे, इन्फ्लेशन पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, ओवरऑल डिमांड पे, इंटरेस्ट रेट पे, सेविंग्स पे, और इनफॉर्मल इकोनॉमी को फर्दर करने में, कैश इकोनॉमी को फर्दर करने में क्या उसको हमने देखा है? इसके अलावा आपने ऐसा क्यों किया कि आपने जो बोनाफाइड जो डॉक्यूमेंटेड बिजनेसेस हैं उन पे तो टैक्स लगाया, एसएमईज पे भी वो टैक्स लगाया, इस बात से कतई नज़र कि एसएमईज की जो क्रेडिट है वो ऑलरेडी क्राउडेड आउट होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा पैसा कमर्शियल बैंक से उठाना है। मगर आपने ना रियल एस्टेट टैक्स किया, ना रिटेलर्स को टैक्स किया, ना होलसेलर्स को टैक्स किया, ना ट्रेडर्स को टैक्स किया। आपने जो एमनेस्टी दी है ये $1 लाख वाली, क्या आपने ये देखा है कि इसका मनी लॉन्ड्रिंग पे क्या असर पड़ेगा? और आपने ऐसा क्यों किया, हुकूमत ने ऐसा क्यों किया कि ये जो एमनेस्टी आपने दी उसमें आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में इंसेंटिव रख दिया है कि जो पैसे लाएगा बाहर से और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, उसको इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि रियल एस्टेट तो एक नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है। तो ऐसा क्यों किया आपने? जी मैडम। टारगेटेड सब्सिडी की मेरा दूसरा नेक्स्ट सवाल ये है कि टारगेटेड लैंग्वेज ये लिखी हुई है बजट में भी, बजट स्पीच में भी, कि टारगेटेड सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर की जो 35 बिलियन की जो सब्सिडी है वो अनटारगेटेड सब्सिडी होती है। उनकी जनरल जो कमोडिटीज़ होती हैं उनको कॉस्ट नीचे रखने के लिए, ये वो टारगेटेड सब्सिडी का निज़ाम नहीं है जो विद ग्रेट ह्यूमिलिटी मैं कहना चाहती हूँ जो हमारी हुकूमत लाई थी, जिसमें हमने यूटिलिटी स्टोर की डिजिटाइजेशन की थी, किरियाना स्टोर्स की डिजिटाइजेशन की थी, डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल बनाया था, हर यूटिलिटी स्टोर पर कंप्यूटर रखवाया था, उसको एहसास से लिंक किया था, और उस पर एक सिस्टम आज भी मौजूद है जहां आप लोगों को रियायत दे सकते हैं, उन लोगों को जो मुस्तहिक हों। तो ये वो नहीं है, और आपने उसमें पैसे क्यों नहीं रखे? BISP में आप कह रहे हैं कि हमने 400 से 450 बिलियन कर लिए, मगर आपने तो 43 बिलियन फ्यूल एडजस्टमेंट में एक सब्सिडी अनाउंस की थी जिसकी डिसबर्समेंट ज़ीरो थी। वही सब्सिडी आपने रोल ओवर करके सैलाब की मद में दे दी। तो अगर आप ये सारी चीज़ें ट्रायंगुलेट करके देखें तो आपने BISP का बजट 12% बढ़ाया है, सैलरीज आपने 30% की, पेंशन्स आपने 17% की, STP आप कहाँ से कहाँ ले गए? तो ये इसका बजट क्यों नहीं आपने ज़्यादा किया? ये क्यों 12% क्यों है? मिनिमम वेज आपने 25 से 32 हज़ार की, बहुत अच्छा किया, मगर आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब भी मिनिमम वेज इंक्रीज़ होती है उस पर स्टे ऑर्डर्स लिए जाते हैं और गरीब मज़दूर को वो मिनिमम वेज साल से नहीं मिल रही। रेडी बानों के लिए जो 22 लाख रेडी बान थे जिनका हमने पायलट किया था, अगर आप उस पायलट को स्केल अप करके रेडी बानों के लिए लाइसेंसेस और सपोर्ट अनाउंस कर देते तो क्या ही अच्छा होता, मगर आपने उस प्रोग्राम को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। मेरा आखिरी सवाल IMF से मुतल्लिक है। थैंक यू मैडम। IMF से चेयरमैन साहब। जी आखिरी है इसलिए मैंने कहा थैंक यू। जी IMF 6.5 ट्रिलियन का, अगर आपके नंबर्स हम मांग लें, 6.5 ट्रिलियन का डेफिसिट, 2 ट्रिलियन के टैक्स एग्जेम्पशंस, अनटारगेटेड टैक्स एग्जेम्पशंस जो उमरा और एलीट को मिलते हैं,
रिफॉर्म पे कोई कमिटमेंट नहीं और एक्सपेंडिंग स्प्री। जब IMF ये देखेगा तो उनको तो सिग्नल यही मिलेगा ना कि हम सीरियस नहीं हैं, हम कमिटेड नहीं हैं, और एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट IMF तो यही कहेगा ना कि वी डू नॉट वांट देम टू डिफॉल्ट अंडर आवर वॉच। तो हम उनको क्या सिग्नल कर रहे हैं? अब इट इज़ वेरी क्लियर कि 30 जून सर पे खड़ा है, 9th रिव्यू, 10 रिव्यू तो दरकिनार, 9th रिव्यू भी नहीं होगा। और हुकूमती एहलकार बारहा कह चुके हैं कि ये नेक्स्ट गवर्नमेंट नेक्स्ट IMF प्रोग्राम निगोशिएट करे, जो ठीक कह रहे हैं और अच्छी बात है, मगर नेक्स्ट गवर्नमेंट तो अक्टूबर नवंबर में आएगी अगर इलेक्शन हो गए तो। हमारी इनकमिंग क्वार्टर में तो इंटरेस्ट पेमेंट्स आई खड़ी हैं, हमें किसी ने कर्जा भी नहीं देना IMF प्रोग्राम के बगैर। तो क्या हम नेक्स्ट इनकमिंग गवर्नमेंट को के लिए ऐसे माहौल नहीं बना रहे कि उसके अंडर वॉच डिफ़ॉल्ट हो? दिस इज़ माई क्वेश्चन टू यू। तो इन समरी चेयरमैन साहब, एंड टू कंक्लूड जी, हमने एक पॉपुलिस्ट बजट दिया है जिसमें हमने MNAs को खुश किया है। माजरत के साथ कहना चाहती हूँ, MNAs को खुश किया है, हमने हुकूमती एहलकारों को खुश किया है, हमने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को खुश किया है। एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल अपीजमेंट का बजट था। हमने बोनाफाइड बिजनेसेस पे टैक्स लगाए हैं और अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर की हमने हौसला अफजाई की है। ट्रेडर्स, रियल एस्टेट सेक्टर, रिटेलर्स, होलसेलर्स, हमने इनको हाथ भी नहीं लगाया। हम एक बजट दे रहे हैं जिसमें सीरियस रेवेन्यू शॉर्टफॉल है और जिसमें सीरियस एक्सपेंडिचर ओवररन्स लाजमी होंगे और जिसमें फिस्कल डेफिसिट हमने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। तो ये बजट का खुलासा है। मैं अब बात नहीं करना चाहती। थैंक यू जी चेयरमैन साहब, सिर्फ 15 सेकंड्स में मैं आखिर में ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा ये भी मैंडेट है कि हम कुछ रिकमेंडेशंस दें। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है, मेरी नाकिस अकल में, विद ग्रेट ह्यूमिलिटी, कि अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। कुछ रिफॉर्म की तरफ कुछ सिग्नलिंग करें, कुछ रिफॉर्म की तरफ सिग्नलिंग करें, अपने एक्सपेंडिचर रिड्यूस करें, अपनी अनटारगेटेड सब्सिडी जो हमने दी हुई है 2 ट्रिलियन की, उसको कम करने की कुछ कमिटमेंट शो करें, कुछ जो अनटैक्स सेक्टर्स हैं उन पे टैक्स लगाएं। थैंक यू मैडम। और कुछ सिग्नल करें रिफॉर्म की तरफ, ताकि द आउटसाइड वर्ल्ड टेक्स अस सीरियसली और हम सच बोलें। हम ये ना कहें कि ये जो सारी आज हम यहाँ डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़े हैं, ये पिछले 4 साल की हुकूमत का किया धरा है। यहाँ पे आज जो हम खड़े हुए हैं उसमें सब हुकूमतों ने अपना हिस्सा डाला है जी। तो ये जो बात हम करते हैं ना कि जी ये सारी खराबी 4 साल में हुई है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। थैंक यू जी। सच का बोल बाला होना चाहिए, सच का बोल बाला होना चाहिए। और आखिरी जुमला मैं ये कहना चाहती हूँ 9th मई से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ भी सच का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। 9th मई को जो कुछ हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी जो है वो उसको कंडेम करे बगैर रह सकता है। हम सब उसको कंडेम करते हैं, मगर वहाँ भी सच का बोल बोला होना चाहिए। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया चेयरमैन। थैंक यू जी। कल इंशाल्लाह फिर जाम साहब से स्टार्ट लेंगे। The House stands adjourned to meet again on Tuesday the 13th June 2023 at 3 p.m.